السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے جو پچھلے ہفتے ملتوی ہو گیا تھا 11 تاریخ کو۔ اب وہ کل ہو رہا ہے اور اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے خود کیا۔ اتحادیوں سے وزیر اعظم خود ملے، جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں خود الگ الگ ملوں گا، کیونکہ کمیٹیاں وہ کام نہیں کر سکیں جو وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اپنا 8 بل پیش کیے جائیں گے کل۔ امتحان کا دن ہے کل، صرف حکومت کا نہیں، اپوزیشن کا بھی، کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے ہم نے بہت تیاری کی ہے، ہم ان بلوں کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو منظور ہونے نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا ہوگا، جو سب سے بڑا ہمارا پارلیمانی نظام کا اجلاس ہے، تو اس میں سرخرو کون ہوگا؟ عمران خان یا اپوزیشن نہیں کر رہا، نواز شریف؟ کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت بہت صف بندی میں ہیں، بڑی تیزی میں ہیں اور بڑے سرگرم ہیں لندن میں بیٹھ کے۔ اور پہلے بھی میں آپ کو اطلاع دے چکا ہوں، اور بھی چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور اخبارات بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹی وی بھی یہی شور مچا رہے ہیں کہ لندن پلان بن چکا ہے، حکومت کو چلتا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا بھی کوئی کسی کو پتہ نہیں، صرف ہوا میں ٹامک ٹوئیاں لگ رہی ہیں، جیسے وہ ڈبکیاں لگاتے ہیں نا اپنے دریا میں، اس سے ہو رہا ہے ابھی۔ تو یہ جو دریا ہے، یہ جو میدان سیاست ہے، اس میں ٹامل ٹوئیاں مار رہے ہیں سب۔ اچھا، کل کے اجلاس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو وہ میں بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ یعنی اہم ترین جو اجلاس ہوتا ہے وہ دونوں ہی، یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب 11 تاریخ کو یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس کو اسد کیسر صاحب نے ایک دن پہلے ملتوی کر دیا تھا۔ حالانکہ وزیر اعظم کہہ چکے تھے اپنے تمام اتحادیوں کو اور ممبران کو بلا کے بٹھا کے ان کو کھانا کھلا کے یہ کہہ چکے تھے کل تمہارا امتحان کا دن ہے۔ لیکن اصل اب امتحان کا دن کل ہے، یعنی 11 کو نہیں ہوا، 17 کو آ گیا یہ دن۔ اب یہ گھڑیاں کس کا ساتھ دیں گی، یہ لمحات کس کے ساتھ چلیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اپوزیشن بھی بڑی مطمئن ہے، وہ کہتی ہے ہم نے بھی اپنی حکمت عملی کی ہوئی ہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ کہ 8 بل پیش کیے جائیں گے، جس میں ووٹنگ مشین والا بھی ہوگا، جس پہ بہت زیادہ ناراض ہیں MQM والے۔ خالد مقبول جو ہیں، انہیں نے بھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے بڑے رابطے کیے دائیں بائیں ادھر ادھر، اور ناراض رہے۔ قاف لیگ بھی بہت زیادہ ناراض ہوئی، لیکن قاف لیگ تو آج کی اخباری سرخیوں کے مطابق اس نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، اور وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم آخری دم تک حکومت کا ساتھ دیں گے، جب تک حکومت خود نہیں دائیں بائیں ہو جائے گی، بھاگ جائے گی۔ اس لیے وہ تو ساتھ دے رہے ہیں، انہیں تو کہہ دیا ہے۔ حالانکہ مونس لائک کہہ چکے تھے کہ وہ مشین جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس پر ہم کس طرح کرتے ہیں، اصلاحات پہ ہم کیسے باتیں کرتے ہیں جب تک آپ ہم سے مشاورت نہیں کرتے۔ پرویز الہی کا بھی یہی گلا شکوہ تھا، اور طارق چیمہ کا بھی یہی گلا شکوہ تھا، اور کامل علی آغا نے تو کھل کے یہ باتیں کر دی تھی کہ جناب مشاورت نہیں کرتے، بغیر ضرورت کے بغیر کام کیے لوگ نہیں آتے، جب ان کو ضرورت پڑتی تو پھر یہ گھر بھی چل کے آ جاتے ہیں۔ لیکن گنتی میں 3 سال میں گنتی کی دفعہ آئے ہیں یہ لوگ۔ اب MQM ہے، اور ایک اور خاموش گروپ ہے۔ وہ کون سا گروپ ہے؟ وہ ہے پیر پگاڑا کا گروپ، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم GHQ کے ہیں، ان کے ابا بھی کہتے تھے۔ تو وہ الگ گروپ جو ہے وہ بھی ابھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جس کو آپ لوگ اور ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، سول اسٹیبلشمنٹ یا عسکری اسٹیبلشمنٹ، یہ اس کا وزن کس کے پلڑے میں ہوگا، کل سرخرو کون ہوگا اور شکست کس کو ملے گی، یہ کل امتحان کا دن ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ حالات کیا ہیں، یہ کیا معاملات ہیں۔ یہ کل 17 تاریخ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 19 سے پہلے سارے معاملات جو ہیں طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ 19 نومبر سے 20 نومبر کو کیا ہوگا، کیا ہونا، روٹین کے مطابق
لبیک کو انہوں نے بڑا نوازا ہے. تو تحریک لبیک تو ابھی تک رو رہی ہے کہ جو ان سے مطالبات ان کے منظور ہوئے تھے، جو ان سے معاہدے ہوئے تھے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوئے، وہ رہا نہیں ہوئے، وہ معاملات سیدھے نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہوا؟ اگر ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا جو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ 20 سے پہلے یہ سارے کام ہو جائیں. لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں 20 سے پہلے، اور وہ اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. اب یہاں ہوا کیا؟ دوسرے کیس میں تو ہو گیا، شوکاز نوٹس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب یہاں جو ہے یہ 19 سے پہلے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ وہیں ہوگا جہاں وہ کہتے ہیں ٹیم جب سلیکٹ ہوتی ہے اس کو سلیکٹرز کرتے ہیں، سلیکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم سلیکٹ کرتی ہے. ان کو اپوزیشن نے مانا نہیں کہ یہ منتخب لوگ ہیں، ہمیشہ سلیکٹرز کہا ان کو. تو سلیکٹرز کی وہ ٹیم ایک تو نہیں ہوگی، سلیکٹرز جب آئے گا جمع کا سیگا ہوگا تو وہ ایک سے زیادہ ہوں گے. اب دیکھنا یہ کہ وہ وزن کدھر پڑتا ہے. لیکن بات سیدھی ہے کہ رات جو ہے نا آج کی وہ بہت اہم ہے. آج جگہ کی رات ہے. اپوزیشن بھی جاگ کے گزارے گی، وہ بھی اپنے لوگوں کو اکٹھے کرے گی جن کا دعویٰ تھا کہ اتحادیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. اب ان کو بھی کل اوپن ہونا پڑے گا. اور ادھر سے حکومت کو بھی جو اس خوش فہمی میں ہے کہ جتنے وہ بل وہ پیش کریں گے سب کے سب پاس ہو جائیں گے. حالانکہ 2 ہفتے پہلے ان کے 2 بل ریجیکٹ ہوئے تھے اور نون لیگ کا ایک بل پاس ہوا تھا. اور فرق بھی آپ کے سامنے تھا کہ کتنا فرق تھا. تو فرق بھی سامنے نظر آیا، سارا کچھ ہوا 104 115 کے حوالے سے. اب کیا ہوگا؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں بھی دنیا کی جمہوریت جو ہے وہ کنٹرول جمہوریت ہے. میں کہتا ہوں جہاں بھی ہے جو دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہیں بھارتی، وہاں بھی ایسے ہی ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ جب پہلا الیکشن تھا مودی سرکار کا تو کتنا اس میں پیسہ خرچ ہوا، اور سرمایہ خرچ کرنے کے ساتھ ایک ہی نعرہ تھا، اب کی بار مودی سرکار. اور وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کھیلتی ہے ہر جگہ. اب امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں بہت بڑی جمہوریت جناب، بڑے الیکشن ہوتے ہیں، بڑا زور شور ہوتا ہے، بڑا دعوے ہوتے ہیں. لیکن کیا پینٹاگون اور CIA اس سے باہر ہوتی ہے؟ کھلاتے ہیں وہی لوگ، کرتے ہیں سارا کچھ، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. کنٹرول جمہوریت وہاں بھی ہے، کنٹرول جمہوریت یہاں بھی ہے. اور کسی ملک میں دیکھ لیں وہاں بھی کنٹرول جمہوریت ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو ویسے ہی ابھی طفل مکتب ہے جمہوریت کے حوالے سے. 30 ٹینور چل رہا ہے، 2-5 سال گزرے اور جیسے گزرے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 2 وزرائے اعظم جو اپنے گھر گئے، نئے وزیر اعظم آئے، پھر ٹائم پورا ہوا. اب پھر ٹائم کا مسئلہ ہے کہ ٹائم پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تیسرا دور ہے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر جمہوریت سچ مچ عوام کے مسائل کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مرضی کے بعد ہوتا ہے، لوگوں کی رائے کے. تو جس عوام نے، جس جمہور نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے، اس جمہور کے مسائل حل کرنے کے انتظامات بھی تو ہونے چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر جمہوریت جو ہے بھاڑ میں. اس عوام کو، اس جمہور کو، اس جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ منشور لے کے آئیں ان کے سامنے، جس منشور پر انہوں نے لبیک کیا، آپ کو ووٹ دیے، آپ اس منشور پہ عمل درآمد نہیں کریں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کل کا دن امتحان کا دن ہے، عمران خان کا بھی، نواز شریف کا بھی، اور تیسری پارٹی اپوزیشن کا بھی. کہ کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے رزلٹ پھر آگے چلیں گے، کیونکہ 2-3 مہینے جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرمی سیاسی رہیں گی، اور اس کا حساب کتاب جو ہے سب کے سامنے آئے گا، کوئی چھپا نہیں رہے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. آپ سے ایک ہی درخواست، IAN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے مستقل رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.